السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ فعن معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 172 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاویہ بن حکم السلمی، ان کا شمار اہل حجاز میں ہوتا ہے۔ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے اور بنی سلیم میں رہنے لگے، اور یہ صحابی ہیں، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایات بیان کی ہیں۔ یہی معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے بارے میں مشہور واقعہ ہے، مشہور روایت ہے، جو مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ ان کی لونڈی تھی، انہیں کی لونڈی تھی جو بکری چرا رہی تھی، تو اچانک ایک بھیڑیا آیا اور ان کی بکری کو پھاڑ کھایا، حملہ کر دیا۔ تو اب یہ حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آیا، کیونکہ میری بکری کا نقصان ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ توجہ نہیں دی، خیال نہیں کیا، اور ذمہ داری ادا کرنے میں کاہلی کی، تو مجھے غصہ آیا تو میں نے اس لونڈی کو تھپڑ رسید کر دیا۔ لیکن جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اس کو مار دیا، مجھے نہیں مارنا چاہیے تھا، تو میں بھی ابن آدم کا بیٹا ہوں، جیسے ابن آدم کو غصہ آتا ہے مجھے بھی غصہ آیا، تو میں نے مار دیا۔ پھر مارنے کے بعد ان کو بڑا افسوس ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پورا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لونڈی کو بلایا اور یہ کہا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس لونڈی نے کہا کہ فی السماء، آسمان میں، اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعتقها فإنها مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو کیونکہ یہ مومنہ خاتون ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی روایتیں کتب حدیث میں موجود ہیں۔ ان سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن۔ ان هذه الصلاة، بے شک یہ نماز، ان معنی بے شک، هذه معنی یہ، الصلاة معنی نماز، ان هذه الصلاة بے شک یہ نماز، لا يصلح، لا يصلح یعنی لا يجوز، لا يجوز، لا يصلح اے لا يجوز، ولا ينبغي ولا يحل، صلح يصلح، صلح يصلح باب کرما سے معنی ہوتا ہے درست ہونا، مطلب جائز ہونا۔ لا يصلح معنی ہوگا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہوگا۔ فیہا اے فی ہذہ الصلاۃ، فیہا میں یہاں کی ضمیر نماز کی طرف ہے۔ لا یصلح فیہا، اس میں درست نہیں ہے، اس میں جائز نہیں ہے۔
کیا جائز نہیں ہے؟ شیء من کلام الناس، شیء منے چیز، من کلام الناس، من منے سے، کلام منے بات، الناس منے لوگ، کلام منے کلام جمع کلمہ یا کلم، اور الناس منے لوگ جمع اناس۔ لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس، اس میں لوگوں کی کچھ بھی گفتگو نہیں جائز ہے۔ ان هذه الصلاۃ، بے شک یہ نماز، لا یصلح فیہا، اس میں درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، شیء من کلام الناس، لوگوں کے کلام میں سے کچھ بھی، یعنی بنی آدم کا، انسان کا کچھ بھی بات کرنا نماز میں جائز نہیں ہے، کیونکہ نماز یہ تو اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے ہے، یہ آپس میں گفتگو کے لیے نہیں ہے۔ گفتگو کے لیے، بات چیت کے لیے تو پورا وقت بھرا پڑا ہے، لیکن جب ہم نماز میں کھڑے ہو تو نماز کا ادب یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ ہم گفتگو نہ کریں۔ اگر گفتگو کر لیے، بات چیت کر لیے، اپنی زبان سے آواز نکال لیے، کلمہ ادا کر لیے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، گفتگو اگر ہے تو اس سے نماز متاثر ہوتی ہے، نماز خراب ہوتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جو آدمی جان بوجھ کر کے گفتگو کرے نماز کے اندر تو اس کی نماز فاسد اور باطل ہے، یعنی اس کی نماز نہیں ہوگی، اسے پھر سے نماز ادا کرنا چاہیے، نماز توڑ دینا چاہیے اور پھر سے نماز ادا کرنا چاہیے۔ البتہ اگر وہ بھول کر کے یا جہالت میں گفتگو کر لیتا ہے تو وہ معذور ہے، چونکہ وہ نادان ہے، جاہل ہے، یا جہالت میں ایسا کیا ہے، بھول کر ایسا کیا ہے، تو اس کا معاملہ مختلف ہوگا۔ لیکن عمدن، یعنی جان بوجھ کر کے نماز میں بات چیت کرنا، یہ نماز کو باطل کرنے والا عمل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الصلاۃ لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، یہ نماز ہے جس میں لوگوں کی گفتگو کی کچھ بھی گنجائش باقی نہیں ہے، لا يصلح فيها شيء، درست نہیں ہے اس میں سے کچھ بھی، من کلام الناس، لوگوں کے کلام میں سے، لوگوں کی آپسی گفتگو میں سے۔ انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، نماز کیا ہے؟ انما هو التسبیح، بے شک تسبیح ہے، والتکبیر، تکبیر ہے، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی قرأت ہے۔ یعنی نماز میں صرف تسبیح ہے، تکبیر ہے اور قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ نماز کے اندر جب آدمی کھڑا ہوتا ہے یا نماز ادا کرتا ہے تو نماز کے دوران اس کی زبان جاری رہتی ہے۔ اب اس کی مختلف شکل ہے، جیسے آدمی کھڑا ہے، قیام کی جو حالت ہے تو اس میں آدمی دعائے ثنا پڑھتا ہے، تعوذ پڑھتا ہے، تسمیہ پڑھتا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی جو اسے سورت یاد ہے وہ سورت پڑھتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی تعظیم ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور پھر کھڑا ہوتا ہے، ربنا سمی اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی قرأت ہے، جب کھڑا تھا تو قرآن کی قرأت تھی، جب رکوع سجود میں تھا تو اللہ کی تعظیم اور تسبیح تھی۔ تو یا تو تکبیر ہے، تکبیر ہر نقل و حمل میں، اٹھک بیٹھک میں، جیسے آدمی نماز میں ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا ہے، جیسے کھڑا تھا اب اسے جھکنا ہے رکوع کے لیے تو اللہ اکبر کہے گا، کھڑا تھا اب سجدے میں جانا ہے اسے اللہ اکبر کہنا ہے، سجدے سے سر اٹھانا ہے تو اللہ اکبر کہنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے تو اللہ اکبر کہنا ہے، پھر نماز کے لیے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو نماز تکبیر کا نام ہے، نماز میں تکبیر ہی تکبیر ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بار بار کا ذکر اس کا آئے گا۔ تسبیح ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تعظیم کا کلمہ ہے، جیسے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یا تو کھڑا ہے آدمی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے یا دوسرے جو سورت یاد ہے سورت کی تلاوت کر رہا ہے، تو نماز اسی کا نام ہے۔ اس کے علاوہ، ان اذکار کے علاوہ، تسبیح اور تکبیر اور قرآن کی تلاوت، اس کے علاوہ
اور کچھ نماز میں بات چیت نہیں کرنا ہے، جو کرنا ہے یہاں ذکر کر دیا گیا، اور جو نہیں کرنا اوپر منع کر دیا گیا، کلام سے منع کیا گیا ہے، بات چیت سے روکا گیا ہے، اور جو کرنا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، بے شک یہ نماز تسبیح ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، والتکبیر تکبیر ہے یعنی اللہ اکبر کہنا ہے، وقراءۃ القرآن اور قرآن کی قرأت کرنا ہے یعنی قرآن پڑھنا ہے، یہی نماز میں کرنا ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، وعن معاویہ بن الحکم رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذه الصلاة، بے شک یہ نماز، لا يصلح فيها شيء، اس میں کچھ جائز نہیں ہے، من کلام الناس، لوگوں کی گفتگو میں سے، یعنی آپس میں گفتگو کرنا، بات چیت کرنا نماز میں جائز نہیں ہے۔ نماز میں کلام کی، بات چیت کی، گفتگو کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں ہے۔ انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، نماز میں تو صرف تسبیح ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، والتکبیر اللہ اکبر کہنا ہے، وقراءۃ القرآن اور قرآن کی تلاوت کرنا ہے، یہ نماز میں کرنے کے کام ہے، اور اس کے علاوہ بات چیت کرنے سے بچنا ہے۔ رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح مسلم میں بیان کیا ہے۔ یہاں پر حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے روایت کو مختصر ذکر کیا ہے، جیسا کہ آپ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات آ چکی ہے کہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ پوری مکمل حدیث کو من و عن نہیں بیان کرتے، پوری حدیث کو، لمبی روایت کو خاص طور سے پوری روایت کو نہیں بیان کرتے، جو باب سے متعلق ہے، جو موضوع بحث ہے، جس عنوان پر حدیث لانا ہے، اس کا جو مفہوم ہے مختصر، جو لب لباب ہے، جو اصل ہے، جو باب سے مطابقت کھاتا ہے، اسی چیز کو لمبی روایت نہ ذکر کرتے ہوئے مختصر ذکر کر دیتے ہیں۔ جیسے ابھی یہ روایت جو پڑھی گئی مسلم شریف کی کہ ان هذه الصلاة لا تصلح فيها من لا يصلح شيء، لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن۔ مسلم شریف میں ایسا نہیں، مسلم شریف میں صرف اتنی ہی روایت نہیں بلکہ ایک لمبی روایت موجود ہے، کلام سے جو روکا جا رہا ہے، گفتگو سے جو روکا جا رہا ہے، گفتگو مت کرو، گفتگو جائز نہیں ہے، تو یہاں پر ایک واقعہ ہے، یہاں پر ایک واقعہ ہے، جس واقعے کو حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے بالکل حذف کر دیا ہے، اور وہ واقعہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور ابھی یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے پاس وہ گہرا علم نہیں تھا، تو اب یہ نماز پڑھے، نماز میں کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو نمازی میں سے کسی کو چھینک آ گئی، نمازی میں سے کسی کو چھینک آ گئی، تو اب جب ان کو چھینک آ گئی تو انہوں نے نماز میں الحمدللہ کہا، جن کو چھینک آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ کہا، اور یہ اس کے قریب تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے چھینک کا جواب دیا، چھینک کا جواب دیا، یرحمک اللہ کہا، یرحمک اللہ۔ تو اب جب یہ نماز کے دوران چھینک کا جواب دے رہے ہیں، چھینک کا جواب دے رہے ہیں، تو اب لوگوں نے ان کو گھور گھور کر دیکھنا شروع کر دیا، یعنی نماز ہی کے دوران لوگوں نے ان کو دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا تماشا ہے کہ یہ نماز میں یہ یرحمک اللہ کہہ رہے ہیں، چھینک کا جواب دے رہے ہیں، ایک آدمی چھینک رہا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، اور دوسرا اس کا جو پڑوسی ہے، اس کا جو قریبی ہے، وہ چھینک کا جواب دیتے ہوئے یرحمک اللہ کہہ رہا ہے۔ اب لوگوں نے ان کو دیکھنا شروع کیا نماز کے اندر، نماز ختم ہو گئی، نماز ختم ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کن کو بلایا؟ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ دیکھ رہے ہیں ان کی کیا غلطی تھی؟ نماز کے دوران چھینک کا جواب دے دیے تھے، جبکہ نماز کے اندر یہ سب درست نہیں ہے۔ البتہ علماء نے کہا ہے کہ چھینکنے پر اگر وہ الحمدللہ کہنا چاہتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے،
چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھینکنے والوں کو نہیں بلایا، چھینکنے والوں کو برا بھلا نہیں کہا، چھینکنے والوں کو آپ نے نکیر نہیں کی، جس نے چھینک کا جواب دیا تھا ان کو بلایا۔ تو معلوم یہ ہوا اس واقعے سے کہ جس کو چھینک نماز میں آ جائے تو وہ الحمدللہ کہہ سکتا ہے، لیکن وہ زور سے نہ کہے، زور سے نہ کہے کہ جس سے نماز میں کیا ہو، تشویش ہو، ڈسٹرب ہو، وہ آہستہ اپنے دل میں کر لے۔ تو بہرحال نماز میں ان کسی نے چھینکا تو انہوں نے جواب دیا، یرحمک اللہ کہا، رسول نے نماز کے بعد ان کو بلایا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے، قریب بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنے پیارے انداز میں سمجھایا، کہا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن۔ یہ آپ نے نصیحت کی۔ راوی کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا میرے ماں باپ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، اللہ کی قسم میں نے اتنا پیارا معلم میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم میری نگاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر معلم میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے نہ تو مجھ کو ڈانٹا، نہ پھٹکارا، نہ برا بھلا کہا، نہ مارا، نہ پیٹا، نہ کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ بہایت اطمینان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن۔ نرمی دیکھیے آپ کی، حسن اخلاق آپ کی دیکھیے، حسن تعلیم دیکھیے، حسن معاملہ دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نصیحت کرتے تھے، ایسا سمجھاتے تھے، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کہ وہ آپ سے اس قدر متاثر ہوئی۔ تو یہ پورا جو واقعہ ابھی بتایا گیا ہے یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ یہ سارے واقعات کو، یہ پوری واقعے کو حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے یہاں حذف کر دیا ہے، صرف آخری ٹکڑا جو باب سے متعلق ہے کہ نماز میں گفتگو کرنا جائز نہیں ہے، یہ نماز کے آداب اور نماز کے شروط کے خلاف ہے بات کرنا، تو یہاں حدیث ذکر کر دی ہے کہ نماز کی شرائط کے بیان میں ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، کہ اس میں نماز میں گفتگو جائز نہیں ہے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر ایک، نماز کے دوران گفتگو کرنا جائز نہیں، نماز کے دوران، نماز کے اندر گفتگو کرنا جائز نہیں ہے۔ جس نے جان بوجھ کر کے گفتگو کی اس کی نماز باطل ہے، جس نے جان بوجھ کر گفتگو کی اس کی نماز باطل ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر آدمی لا علمی میں، جہالت میں بات کر لے، لا علمی میں، جہالت میں، نادانی میں، ناسمجھی میں بات کر لے، نہیں جانتا تھا، بات کرنا منع ہے لیکن بات کر لیا جہالت میں، تو کہتے ہیں کہ اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ نماز کس کی باطل ہوگی؟ جو شخص جان بوجھ کر کے بات کرے، جانتا ہے کہ منع ہے بات کرنا لیکن پھر بھی بات کرتا ہے، تو اس کی نماز کیا ہوگی؟ باطل ہوگی۔ دیکھیے کیسے فرق کیا گیا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم تھا، انہوں نے بات کر لی، یا رحمۃ اللہ کہہ دیا، تو آپ نے نہیں کہا کہ جاؤ نماز دوہرا لو تمہاری نماز باطل ہوگی، تو ان کی نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لا علمی اور نادانی میں بات کر لے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کے اندر تسبیح، تکبیر اور قرآن اور اذکار اور دعا یہ کرنا ہے، یہ کرنے کے کام ہے۔ نماز میں تکبیر ہے، تسبیح ہے، قرآن پڑھنا ہے، دعا کرنا ہے، دعا پڑھنا ہے، یہ کرنے کے کام ہے نماز میں، یہ کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ جیسے آدمی نماز میں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، ایک کام سے دوسرے کام میں جاتا ہے، قیام سے رکوع میں، رکوع سے قیام میں، قیام سے سجدے میں، سجدے سے دو سجدوں کے درمیان میں، پھر سجدے میں، پھر سجدے سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے میں، ان سب چیزوں میں جو تکبیر ہے، جس کو تکبیر انتقال کہا جاتا ہے، اس کا کرنا ضروری ہے۔ تکبیر انتقال جس کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر جو کہتے ہیں نا،
تو یہ کرنا ضروری ہے، یہ واجب ہے، اس کو چھوڑنا جائز نہیں۔ تو یہ کرنے کے کام ہے، تسبیح، تکبیر، قرأت قرآن۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہے کہ اگر کوئی نماز میں چھینکتا ہے تو چھینکنے کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ کوئی آدمی چھینکتا ہے تو وہ تو کہے گا الحمدللہ، وہ کہہ سکتا ہے، لیکن چھینک کا جواب جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کو یہی سمجھایا تھا کہ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، اس میں کلام کرنا جائز نہیں۔ تو کیوں کہا کلام کرنا جائز نہیں؟ کیونکہ انہوں نے چھینک کا جواب دیا تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ چھینک کا جواب نہیں دے سکتے، البتہ چھینکنے والا الحمدللہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھینکنے والوں کو نہیں بلایا، ان کو نہیں کچھ سمجھایا، مطلب یہ کہ وہ جائز تھا۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ تعلیم میں نرمی اختیار کرنا چاہیے، تعلیم میں نرمی، شفقت، محبت اختیار کرنا چاہیے، اور جاہل کو سکھانے میں نرمی اختیار کرنا یہ زیادہ بہتر اور نبوی طریقۂ تعلیم ہے۔ نبوی طریقۂ تعلیم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی سکھاتے تھے، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔